والمولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بواسطة حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار اختیار رحمت للعالمین کی بارگاہ میں درود شریف نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا آج کا ہمارا موضوع ہمارا ٹاپک جو ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرات محترم حضرت زید بن حارثہ کا عمر ہے چھوٹے ہیں صحابی آپ غلامان طریقے سے بکتے ہوئے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کچھ ٹائم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو پتہ لگا کہ آپ حضور کے پاس ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ حضور جو ہے وہ کبھی کسی کی بات رد نہیں کرتے ڈالتے نہیں ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ان کے کچھ رشتہ دار والدین حاضر ہوئے بالکل چھوٹے سے ان کی عمر جو ہے بالکل چھوٹی ہے انہوں نے سارا معاملہ بتایا کہ اس طریقے سے بکتے ہوئے جو ہیں یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں تو ہمیں جو ہے لوٹا دیجیے حضور نے صدا لگائی کہ زید کو بلا کے لاؤ حضرت زید چھوٹے ہیں بھاگتے ہوئے کھیلتے ہوئے جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے والد ہیں کہا یہ آپ کے رشتہ دار تو انہوں نے کہا کہ میرے رشتہ دار ہیں اب حضور نے کہا کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ چلے جائیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کو لینے آئے ہیں آپ جو ہے ان کے ساتھ چلے جائیں اب جب انہوں نے یہ بات سنی کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانا پڑے گا چھوٹے سے کم عمر ہیں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے آقا اب جان تو جا سکتی ہے میں یہاں سے نہیں جا سکتا بچے کے والد جو ہے جب سامنے کھڑے ہو والدین کھڑے ہو جو غلامان طریقے سے بکتے ہوئے آیا ہو اس کو آئے میں اتنا ٹائم بھی نہ ہوا ہو بس حضور پہ نظر پڑی آپ کہنے لگے آقا جان تو جا سکتی ہے اب میں نہیں جا سکتا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی کسی طرح حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ نے کی اہل بیت نے اس طریقے سے ہمیں محبت کرنے کی سچی محبت کرنے کی صرف دکھاوے کی یا زبان کی نہیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ٹہلنے کے لیے نکلے اب ٹہلتے ٹہلتے تھوڑی دیر ہوئی تو آپ مدینہ منورہ سے تھوڑا سا آگے آ گئے جب آپ آگے آئے تو وہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا بات مختصر ہے کیونکہ ٹائم بھی مختصر ہے وہاں پر جو ہے ایک قافلہ آیا ہوا تھا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا ان کے پاس اونٹ تھے ان میں سے ایک سرخ اونٹ تھا جو میرے آقا کو پسند آیا بہت سارے اونٹ تھے لیکن ان میں سے جو ایک سرخ اونٹ تھا نا وہ میرے آقا کو پسند آیا اور یہ سرخ اونٹ جو ہے اس کی قیمت جو ہے خاص طور پہ جو عربی جانتے ہیں جو اس چیز کا کام کرتے ہیں نا کہ سرخ اونٹ کی جو قیمت ہوتی ہے عام اونٹ کے مقابلے ڈبل ٹرپل قیمت جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند آیا آپ ان کے پاس گئے اور آپ کہنے لگے
کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ مالک حاضر ہو، کہنے لگے میں ہوں۔ اب حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا جی صحیح۔ انہوں نے کہا اس کی کیا قیمت ہے بتائیں؟ یہ قیمت ہے۔ کہا لے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ لے جاؤں۔ میں نے کہا جی لے جائے۔ رسی ان کے ہاتھ میں دی۔ اب حضور چلتے 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 حضور نے کہا یہ سامنے ایک شہر ہے مدینہ، یہاں میں رہتا ہوں۔ اب مدینے کے ارد گرد جو تھے نا ناریل کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناریل کے پیڑ دیکھ رہے ہو، یہاں پہ پاس میں شہر مدینہ ہے، میں یہاں پر رہتا ہوں، تو میں جا کر جو آپ کو اس کی قیمت جو ہے بھجوا دوں گا۔ حضور نے تو ایڈریس نہیں بتایا، مطلب حضور نے صرف اتنا کہا کہ میں آپ کو وہاں جا کر جو ہے آپ کو جا کر پیسے بھجوا دوں گا۔ حضور کے صرف اتنا جملہ تھا کہ آپ کو جا کر پیسے بھجوا دوں گا، اس کی رقم جو ہے جو بھی ہے وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رسی دی، چلتے 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 چلتے، اب وہ سارا قافلہ جو حضور کو دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے جب حضور ان کی نظر سے اوجھل ہوئے نا، مطلب اس مقدار حضور اتنے دور چلتے چلتے اتنا فاصلہ طے ہوا کہ اب ان کی جو ہے حضور نظر سے اوجھل ہونے لگے۔ اب جب وہاں پر یہ بات تھی کہ پاس میں سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا ان کو جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا نام پتہ کچھ جانتے ہو؟ کہا نام پتہ کچھ نہیں جانتے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی کہ نام پتہ کچھ بھی نہیں جانتے، تو اب وہاں پہ ایک بات ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جانتے، بولا ایسے کیسے سودا کر دیا؟ قیمت نہیں، کوئی ضامن ہے نہیں، نام جانتے ہو نہیں، تم شہر معلوم ہے کہاں رہتا ہے نہیں، کوئی رشتہ دار کوئی نشانی دی ہو، کوئی ہدیہ دیا ہو پہلے کہ میں ایڈوانس مثال کے طور پہ دے رہا ہوں۔ اب وہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ میں آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو بولے سودا کیسے کرتی ہے؟ جانتے کیوں جانے بغیر سودا کیسے کرتی ہے؟ اب ان کے کہنے کا لفظ جو چناؤ تھا اس کا مطلب تھا مان تھا جیسے اونٹ چوری ہو گیا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کہی۔ اب وہاں پر جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم جانتے ہو کوئی ضامن ہے، کوئی شہر جانتے ہو، گاؤں جانتے ہو، کچھ جانتے ہو جو اونٹ بیچ دیا، سودا کر دیا، اتنا قیمتی اونٹ بیچ دیا تم نے؟ نہیں جانتے۔ جب یہ بات چلی رہی تھی تو اس میں سے ایک بولا کہنے لگا ارے تم اونٹ کے سودے کی بات کرتے ہو، میں تو ان کی کالی کالی زلفوں میں کھویا ہوا۔ وہ کہنے لگا میں تو کالی کالی زلفوں میں کھویا ہوا تھا، ان کی اتنی نورانی زلفوں میں کھویا ہوا تھا، تم سودے کی بات کر رہے ہو، سودے کا ہوش کہاں سے ہوتا؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لطیاتی نصیروں کا فی نظر، اس لیے تو نشر پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سرسو، اے تجھ کو شہد تو سرا جانا، علفی عدشو وسخاقانا، اے گیس ہوئے پاک وہ امری کرم برزن خانے رجن تو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ انہوں نے کہا ایک نے کہا میں نے اپنی کالی زلفوں میں کھویا ہوا تھا، دوسرے نے کہا تم زلفوں کی بات کرتے ہو، وہ تو جب بولتے تھے ان کے منہ سے جو پھول جھڑتے تھے میں اس میں کھویا ہوا تھا۔ تم نے کہا تم اس کی بات کرتے ہو، اس چیز کی بات کرتے ہو کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم سونے پہ دھیان دیتے، پیسوں پہ دھیان دیتے، وہ تو جب بولتے تھے ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک بولا تم یہ بات کرتے ہو، میں تو ان کی نورانی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، میں تو نور والی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، تم بولتے تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا تم یہ بات کرتے۔ اس لیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، اس لیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے خوب شعر کیا کہتے ہیں اپنے فرمایا تھا کہ مخ چند بدر شاشانی ہے، مد چند کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اخ مستانی ہے، مخمور اکی کی تجاڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکی کی تجاڑی۔ انہوں نے کہا تم ان کی سونے کی بات کرتے ہو، میں ان کی نورانی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ کھلا غضب ہوا تیری زلفیں دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا میں تک گئی۔ جب سچے غلام جب عشق بیان کرتے ہیں نا اپنا،
پھر وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. اور یہ ان غلاموں کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے ظاہری بیان کرتے, ایک ہوتا ہے جب آنکھ سے آنکھ مل کے جب وہ بیان کرے نا, جب دیدار ہوتے, دیدار ہونے کے بعد جب لکھتے ہیں اللہ اکبر, پھر ایسی چیزیں لکھا کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات لکھی, اب یہ بات کرتے ہیں, جب یہ بات ہوئی تو وہاں پہ یہ خبر پھیل گئی کہ وہ چوری ہو گیا. اب جیسے یہ بات بولی خیمہ برابر میں خیمہ رہا ہوتا, خیمہ میں سوال ہے خبردار اگر کسی نے یہ بولا کہ اونٹ چوری ہو گیا. میں نے بولا چلو شکر ہے کوئی تو جانتا ہے, کوئی تو ضامن ہے, کسی کو تو اتا پتا ہے, کسی کو تو اتا پتا ہے. وہ بھائی کوئی تو جانتا ہے, کوئی شاید گاؤں جانتے ہو, شاید شہر جانتے ہو. انہوں نے جو ہے ان سے جو بڑھیاں تھی جن کی آواز تھی کہ بھائی خبردار اگر کسی نے ان کے بارے میں کچھ بولا, گاؤں سے پوچھا آپ شہر جانتی ہے, کہا نہیں. کہا گاؤں جانتی ہے, کہا نہیں. کہا آپ ان کا نام جانتی ہے, کہا نہیں. کہا آپ ان کو جانتی ہے, کبھی دیکھا ہے, کبھی کہیں دیکھا ہو, کہا نہیں. بولا آپ کا رشتہ دار, بولا نہیں. تو کیسے گارنٹی لے رہی ہے, کیسے گارنٹی لے رہی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہو, تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا, جب یہ سودا ہو رہا تھا, جب مجھے آواز آئی میرے کانوں میں, تو میں نے اپنا خیمہ تھوڑا سا ہٹا کے جب ان کا چہرہ مبارک دیکھا, ارے جب اتنا نور والا جس کا چہرہ ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ بولے. جب حسن تو ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا. بھائی ہر کوئی فدا ہے, دل دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب یہ بات ہوئی, ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ صحابہ جو ہے وہاں سے آئے, صحابہ وہاں انتشار ہے. تو صحابہ نے آ کے حضور نے ان کی آج جو اس کی قیمت تھی وہ بھجوائی کہ یہ قیمت جو ہے یہ فلانا جو ہے ہم کو دے دینا, میں نے ان سے اونٹ کی جو ہے سودا وغیرہ کرا تو لے کر آئے. انہوں نے کہا حضور نے آپ سے اونٹ خریدا تھا. انہوں نے کہا جی ہم سے لیا تھا. تو کہا یہ اس کی قیمت ہے, یعنی قیمت پوچھی. انہوں نے کہا کہ یہ قیمت ہے. ان کو قیمت دی, ساتھ میں انہوں نے کھجور کے ٹوکرے دیے. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا سب چھوڑو, یہ بتاؤ وہ جو سونا کپڑی والا آیا تھا وہ آئے کہاں سے تھے, وہ تھے کون, یہ تو بتاؤ وہ تھے کون. چلو سودا تو چھوڑو, سودا تو سائڈ میں ہوگا, اب یہ بتاؤ وہ تھے کون. اب جب یہ بات ہے صحابہ نے عرض کری, بھائی وہ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا ہیں, سامنے مدینہ منورہ شہر ہے, یہ جو آپ ناریل کے پیڑ وغیرہ دیکھ رہے ہیں بڑے, اس کے پیچھے ہی مدینہ شہر ہے, وہاں پہ ہمارے آقا ہیں. اب انہوں نے کہا یہ سودا چھوڑو, اب سودا بازار مصطفیٰ میں ہوگا. اب انہوں نے کہا یہ سودا چھوڑو. اب جب وہ وہاں سے جانے لگے, انہوں نے کہا لے چلو ہمیں اپنے آقا کی خدمت میں. اب جب وہ وہاں سے جانے لگے, بظاہر ان کے ہونٹ جو تھے وہ ہل رہے تھے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نظر سے بیان کریں تو یہ ہے کہ یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. ملتی نہ حضور ٹھیک اگر آپ کی طرف سے تو اس ٹھاٹ سے ممتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بھرتی جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے.